آج عید پینتیکوسٹ ہے، تو اس سے تعلق سے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، رسولوں کے اعمال 2 باب پہلی آیت سے۔ جب عید پینتیکوسٹ کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ پاک نام کے بڑے سمجھ جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ کلیسیا کے لیے عید پینتیکوسٹ کا دن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن پاک روح نازل ہوا اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے وعدے کے مطابق یہ دوسرا مددگار اپنے شاگردوں کو عطا کیا، اور اس کی قدرت سے معمور ہو کر پطرس نے منادی کی، اور اس ایک منادی سے، ایک میسج سے 3000 لوگ کلیسیا میں شامل ہوئے۔ یہ آج کا دن ہے۔ آج کے دن پاک روح نازل ہوا تھا، خدا کا وہ وعدہ پورا کیا گیا تھا جو اس نے فرمایا تھا، خدا یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں، اور اس دن سے آج تک 2000 سال بیت گئے، 20 صدیاں گزر گئی۔ یہ پاک روح کلیسیاؤں میں کار فرما ہے، وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کلیسیا کو وجود ہے، جہاں جہاں لوگ خداوند کی عبادت کرتے ہیں، جہاں جہاں لوگ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں، وہاں وہاں پاک روح ان کے بیچ میں کام کر رہا ہے۔ ہمارے پاس آج صبح چند ایک سوال ہیں جن پر آج ہم غور کریں گے۔ تو میسج جو آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کا آپ اگر ٹائٹل لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں کہ رول آف دا ہولی اسپرٹ ان چرچ ٹوڈے۔ آج کلیسیا میں پاک روح کا کیا رول ہے؟ پاک روح کون ہے؟ پاک روح خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جس میں 3 اشخاص ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح۔ تو اس گاڈ ہیڈ کا 3rd پرسن جو ہے وہ پاک روح ہے۔ پاک روح کسی قوت کا نام نہیں ہے۔ پاک روح از ناٹ اے پاور، پاک روح از اے پرسن۔ پاک روح ایک شخصیت ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ سوچ سکتا ہے، سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے، ناراض ہو سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے۔ پاور یہ ساری خوبیاں نہیں رکھتی۔ اس واسطے پاک روح از ناٹ این اٹ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک اٹ کسی چیز کو کہتے ہیں، اٹ از فلاں فلاں فلاں۔ وہ پرسن ہے، ہی از اے پرسن۔ سو پاک روح جو ہے وہ ایک ہی ہے، ناٹ این اٹ۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ ایک شخص ہے جو خوش بھی ہوتا ہے، جو گائیڈ بھی کرتا ہے، جو پرووائڈ بھی کرتا ہے، جو امپاورمنٹ بھی ہمیں عطا کرتا ہے، جو ہمیں ہر طرح سے مختلف کام کرنے کے لائق ٹھہراتا ہے۔ یہ تو پہلا سوال تھا کہ پاک روح کون ہے؟ پاک روح ایک ہستی ہے، خدائے ثالوث کا ایک حصہ ہے، تیسرا پرسن ہے۔
دوسرا سوال یہ ہے، اب پاک روح کہاں ہے؟ آج وہ آپ کے اندر ہے. اپنی بائبل کھولیں، پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 16 آیت. جی، پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 16 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. بات تو بڑی کمال کی ہے. مقدس کا مطلب ہوتا ہے گھر. یہ مقدس نہیں ہے، مقدس کا مطلب پاک ہے. یہ لفظ مقدس ہے، ٹھیک ہے. اور مقدس کا مطلب کیا ہے؟ گھر. اور کس کا گھر ہے آپ؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا گھر ہو، خدا کے رہنے کی جگہ؟ تم خدا کا گھر اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. آپ میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ فیسلٹی سب کے اندر ہے. کون سی فیسلٹی؟ پاک روح کو اپنے اندر رکھنے کی. یہ خدا نے ہر ایک شخص کے اندر یہ قابلیت رکھی ہے کہ وہ روح کو اپنے اندر رکھ سکے. اس لیے خدا نے اپنا دم انسان میں پھونکا تھا تاکہ انسان کے اندر ایک ایسی جگہ آ جائے جہاں پر خدا رہ سکے. آپ خدا کا مقدس. تو آج روح کہاں ہے؟ ہمارے اندر، آپ کے اندر بسا ہوا ہے. آپ اس روح کو موقع دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کام بھی کرتا ہے. آج خدا کا روح ہر ایک ایماندار کے اندر ہے. اور ایماندار کو، سنیے دھیان سے، ایماندار کو بھرپور مسیحی زندگی بسر کرنے کی طاقت دیتا ہے. کیا ہم اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے مسیحی بن سکتے ہیں؟ جی ممکن نہیں. کیا ہم اپنے آپے میں اچھے ہو سکتے ہیں؟ اتنے اچھے ہو جائیں کہ خدا ہم سے خوش ہو جائے؟ ہماری نیکیاں کسی کام آ سکتی ہیں؟ ہمارے اعمال کسی کام آ سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. ہم اس لائق نہیں. پھر خدا کا روح ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم خدا کو پسند آ سکیں. وہ ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم خدا کے لائق ٹھہر سکیں، ہم اس کی مرضی کو پورا کر سکیں، ہم اس کی مرضی کے موافق زندگی بسر کر سکیں. کیسے پتہ چلتا ہے کہ پاک روح میرے اندر ہے یا کسی کے اندر ہے؟ کبھی آپ نے اس کھوجنے کی تلاش کی ہے؟ کبھی اس کو ڈھونڈنے کی تلاش کی ہے؟ کبھی پاک روح کو اپنے اندر کہیں دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی سرچ کی ہے؟ آپ کو اپنی ذات کے اندر سرچ کرنے کی ضرورت ہے. You have to find Holy Spirit inside yourself. کہاں ہے پاک روح میرے اندر؟ ہم دوسروں کو کیسے جج کرتے ہیں؟ ان کے کاموں سے. ایسے ہی ہمارے کام کیسے ہیں زیادہ تر ہم خود جانتے ہیں. بہت سارے کام ہم سیکرٹلی کرتے ہیں، وہ صرف ہمیں ہی پتہ ہوتے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ ہوتے، یا خدا کو پتہ ہوتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے اندر پاک روح ہے؟ پاک روح کے پھل سے. کیسے پتہ چلے گا؟ پاک روح کا پھل ہوگا تو پتہ چلے گا. دیکھیں ادھر دیکھیں میری طرف. ایک پھل جو ہے، آپ اورنج لے لیں، مالٹا، سنترا، اورنج.
یہ پھل ہے. جب یہ لگتا ہے درخت پر تو اس پھل کے اوپر چھلکا ہوتا ہے, چھلکے کے اندر بیج ہوتے ہیں, بیج کے اندر پودا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس میں. تو یہ سب کچھ مل کے جو ہے وہ اس درخت کا پھل بنتا ہے. ایسے ہی اس کے کلر بھی ہوتا ہے. اب پاکرو کا بھی پھل ہے, جو پاکرو کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ اگر وہ انسان کے اندر نظر آ جائے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر واقعی اس بندے کے اندر پاکرو کام کرتا ہے. دیکھیں ذرا غلطیوں کا خط کھولے میرے ساتھ 5واں باب, یہ آیت نمبر 22 پڑھ رہا ہوں. آیت نمبر 22 5ویں باب. مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری ہے. ایسے قوموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. بھائی اگر یہ والا پھل لگا ہوا ہے آپ کے اندر تو آپ سمجھ لیں پاکرو آپ کے اندر ہے. اگر آپ کے اندر محبت ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ پاکرو آپ کے اندر ہے. اور محبت وہ جو انسان کو خدا سے ہوتی ہے اور انسان کو انسان سے ہوتی ہے, اگر وہ والی محبت ہمارے اندر ہے تو پاکرو ہے. ٹھیک ہے, یہ پہچان ہے. جو کچھ ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ہمارے اندر سے عیاں ہوتا ہے, نکلتا ہے. تو اگر پاکرو کا پھل آپ کی زندگی میں ہے تو پھر اس پھل کی یہ ساری خوبیاں جو بھی پڑھی گئی ہیں 22 آیت میں یہ آپ کے اندر نظر ہے. اور اگر پاکرو آپ کے اندر رہتا ہے تو پھر آپ اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں. آپ کے اندر خدا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. سو اگر رب دل میں رہتا ہے تو پھر وہ آپ کے اندر فنکشن کرتا ہوا نظر آئے گا. فی زمانہ اگر آج کے دور کی کلیسیا پر نظر کریں تو کچھ ایسی چیزیں, ایسے رنگ لوگوں میں نظر آ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں خدا کہاں ہے. تو آپ خدا کو ڈھونڈیں. آپ کی شخصیت جو ہے, آپ کی شخصیت میں دوسروں کو خدا نظر آئے. ایسا ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. خدا نے ممکن کیا ہے, اسے پاکرو دیا ہے. جب پاکرو ہمارے اندر ہوتا ہے تو وہ ہماری خامیوں پر اوور کم ہونے کے لیے, ان پر غلبہ پانے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے. وہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا زور بنتا ہے. اس واسطے پاکرو کو آپ یقیناً جب تک اپنے اندر اس کو ایکٹیو نہیں ہونے دیں گے وہ دوسروں کو نظر نہیں آئے گا. اب آخری بات, آج 21ویں صدی میں ہم زندہ ہیں. کیا آج ہمیں پاکرو کی ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے اندر بہت سارے کام کرتا ہے. پاکرو ہمارے اندر بہت سارے کام کرتا ہے. میں جلدی سے 10 کام آپ کو بتاتا ہوں جو پاکرو ہمارے اندر کرتا ہے, اور یہ ہونے چاہیے آپ کے اندر. وہ 10 کام ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے کام آتے ہیں, اور وہ 10 کام جو ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ لوگوں کو نظر آئیں گے جب آپ پاکرو کو اپنے اندر کام کرنے دیں گے. نمبر 1, پاکرو ہمیں خدا کی صحیح طور طریقے سے پرستش کرنے میں مدد کرتا ہے. ہم پاکرو کے بغیر اس کی پرستش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بعض اوقات سمجھا جاتا ہے کہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ میوزک ہو, بڑی اونچی آواز کی جائے, لوگوں کے کان پھاڑے جائیں, اور بڑی تیز بیٹ چل رہی ہو, اور سازوں کا بڑا شور ہو, اور لائٹیں جل بجھ رہی ہو رنگ برنگی, اور ساتھ وہ فوگ مشین سے دھواں چھوڑا جا رہا ہو, تو لوگ یہ بڑی حضوری ہے. جی نہیں, ان چیزوں سے حضوری نہیں ہے. یہ سارے کام دنیا کے لوگ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں خداوند کے پاکرو کی حضوری نہیں بتاتی. پاکرو جب آپ پاکرو کے ذریعے پرستش کریں گے, ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو, آپ پھر بھی پاکرو کو کام کرتا ہوا اپنے اندر دیکھیں. سو پاکرو پرستش کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. ساز ہماری مدد نہیں کرتے ہیں, نہ بھی کوئی ساز بجے
پھر بھی آپ خدا کی پرستش کر سکتے ہیں. ہیلو، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، کبھی آپ نے ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ اکیلی ہیں، مگن ہیں، آپ کو میوزک بھی نہیں آتا، لیکن آپ نے اس کی پرستش میں گانا شروع کر دیا، غیر زبانیں بولنا شروع کر دیا، آپ نے گنگنانا شروع کر دیا؟ میں ایسا اکثر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پاک روح جب آپ کے اندر ہے، وہ آپ کو خدا کی صحیح طور سے پرستش کرنا سکھاتا ہے. نمبر 2، پاک روح آپ کو دعا کرنا سکھاتا ہے. ہمیں بہت دفعہ ہم اس طرح سے دعا نہیں کر پاتے جیسے ہمیں کرنی چاہیے، تو یہ کام پاک روح ہماری زندگی میں کرتا ہے. وہ ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے خدا کے حضور میں دعا کرنی ہے. اور اگین وہ ہمیں روح میں گانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. روح میں گانا ایک فرق چیز ہے. ٹھیک ہے، جب ہم روح میں گاتے ہیں تو اس وقت ہمیں بے شک اپنے اردو پنجابی کے لفظ استعمال نہ کریں. وہ غیر زبان میں آپ روح میں گانا شروع کریں. آپ نے روح سے بھی گانا ہے اور عقل سے بھی گانا ہے. دونوں طریقوں میں پاک روح آپ کی مدد کرتا ہے. نیکسٹ، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں خدا کی جو ہے وہ ٹرو انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے. ہم خدا کو پہچانتے ہیں کہ خدا کی ہستی کیسی ہے جب ہم پاک روح ہمارے اندر کام کرتا ہے. اصل میں پاک روح ہمیں خدا کی طے کی باتیں بتاتا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ پاک روح خدا کی طے کی باتیں بھی جانتا ہے. سو وہ خدا کی جو نا وہ صحیح قسم کی اوریجنل پہچان ہمیں دیتا ہے. وہ ٹرو انڈرسٹینڈنگ خدا کی ہمیں عطا کرتا ہے. اور نمبر 5، پاک روح ہم سب کو متحد کرتا ہے. ساری کلیسیا کو پاک روح ایک سمت دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے آگے بڑھنا ہے. تو وہ ہماری ساری جو زمین پر جو مسیح کا بدن ہے وہ اس کو اکٹھا رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں جہاں پاک روح کام کرے گا ان کی سب کی سوچ ایک جیسی ہو. آپ دیکھیں پوری دنیا میں، چاہے وہ حبشی ہیں، چاہے وہ گورے ہیں، چاہے وہ انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، چاہے وہ کورین ہیں، چاہے وہ چائنیز ہیں، جہاں پر پاک روح کام کر رہا ہے سب کا پرستش کا انداز ایک جیسا ہی ہو. اور جہاں جہاں پاک روح نہیں ہے وہاں پر لوگوں کے فرق انداز ہے. تو پاک روح ہمیں یونائٹ کرتا ہے، چاہے ہم جس بھی قبیلے کے ہوں، جس بھی قوم کے ہوں، جس بھی زبان بولنے والے ہوں، جیسے بھی لوگ ہوں، پر وہ جب ہم اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ یونائٹ کرتا ہے، مسیح میں ایک جیسا بنا دیتا ہے. ہمیں پاک روح مشکلوں میں ہمیں وہ آرام دیتا ہے، ہمیں کمفرٹ عطا کرتا ہے. بہت دفعہ ہمیں بہت زیادہ پریشانیاں آ جاتی ہیں، اداسیاں آ جاتی ہیں، ٹینشنز آ جاتے ہیں. ان حالات میں پاک روح ہمیں جو ہے وہ کمفرٹ عطا کرتا ہے، وہ ہمیں اطمینان دیتا ہے. اطمینان پاک روح کی ایک پھل کا حصہ ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے. تو وہ ہمیں اطمینان دیتا ہے، تسلی دیتا ہے جب ہم مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں. نمبر 7، پاک روح شفاعت کرتا ہے. شفاعت، انٹرسیڈ یا انٹرسیشن، وہ شفاعت کرتا ہے. دیکھیے رومیو کے نام لکھا گیا خط، رومیو کا مصنف کیا لکھتا ہے، اس کا 8واں باب، رومیو 8واں باب، اس کی 26 آیت. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. تو یہ شفاعت کرنا پاک روح کا کام ہے. شفاعت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شفاعت کرنا کسی کی جگہ لینا، کسی کی جگہ لینا. اکثر آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگ آپ کو کہتے ہیں نا بھائی میرے لیے دعا کرنا. اکثر مجھے بھی لوگ کہتے ہیں، آپ کو بھی کسی نے کہا ہوگا
تو آپ کیا کرتے ہیں جب کوئی آپ کو یہ کہتا ہے؟ آپ اس کی جب شفاعت کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ خدا کے سامنے آپ نہیں، وہ کھڑا ہے جس نے ریکویسٹ کی، آپ اس کی جگہ انٹرسیڈ کر رہے ہیں، آپ شفاعت کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ شخص خدا کی حضوری میں کھڑا ہے۔ تو کبھی آپ کے دل میں چلتے پھرتے بیٹھتے یا سوتے ہوئے کوئی خیال پاک روح ڈال دیتا ہے، اٹھ کے بیٹھو، دعا کرو فلاں اپنے عزیز کے لیے، اپنے فلاں دوست کے لیے، اپنے فلاں رشتہ دار کے لیے، یا کسی اور کے لیے بھی، جس کے لیے بھی خدا آپ کو جگاتا ہے یا انسسٹ کرتا ہے آپ کے اندر پرومپٹ کرتا ہے، بولتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، تو فوراً آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ پاک روح ہوتا ہے اس وقت جو آپ کے اندر بول رہا ہوتا ہے اور آپ کے اندر خود سے ہو کر وہ شفاعت کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 8، جب ہم مشکلوں میں گر جاتے ہیں پاک روح ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ مشکلوں میں ہمیں چھوڑتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے، مشکلوں میں ہمیں سنبھالتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری مشکلوں میں جا کر بے دل ہو جاتے ہیں، بے دل ہونے کے بعد وہ ان کے اندر ڈپریشن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یا خودکشی کر لیتے ہیں یا وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتے، ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں پاک روح آپ کو ان ٹرائلز میں، ان مشکلات میں وہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ نمبر 9، پاک روح خدا میں بڑھنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم خدا میں بڑھیں، خدا میں اور خدا کے نزدیک چلے جائیں، خدا کی قوت میں، اس کی پہچان میں، اس کے زور میں ہم بڑھتے ہیں۔ بائبل جو ہے اس کے بارے میں بڑی واضح تعلیم دیتی ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ لڑکا انسانوں کی نظر پر خدا میں بڑھتا گیا، اور پھر پالوس عیسیوں کے ساتھ میں لکھا خدا کے زور میں بڑھتے جاؤ۔ ہمیں خدا میں بڑھنے کے لیے ایک مددگار چاہیے، اس مددگار کا نام پاک روح ہے۔ نمبر 10، وہ ہمارے بیچ میں معجزے کرتا ہے، بڑے بڑے عجیب کام ہو جاتے ہیں، ایسے کہ ڈاکٹر حیران رہ جاتے ہیں، ہم خود حیران رہ جاتے ہیں یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ پاک روح ممکن کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں طرح طرح کے معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پاک روح ہے جس کی ضرورت آج ہمیں سب سے زیادہ ہے۔ آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، آج بھی ہمیں پاک روح چاہیے۔ اس 21ویں صدی میں انسان پاک روح کی مدد کے بغیر ادھورا ہے، کسی کام کا نہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم پاک روح کے بغیر ایک قدم بھی نہ بڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں، آپ پاک روح کو اپنے اندر کام کرنے دیں، لیٹ ہم چینج ہم، وہ آپ کے اندر کام کرے، وہ آپ کے اندر تبدیلیاں لائے، وہ آپ کو خدا میں بڑھائے، وہ آپ کو لیڈ کرے، آپ کی رہنمائی کرے کہ آپ خدا میں بڑھ سکیں۔ آئیے پاک روح سے منت کرتے ہیں کہ وہ آج ہمیں برکت دے، اپنی زندگی پر دھیان دیں۔